السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے عالم برزخ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں، اور حدیثوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو ہماری اوتھینٹک حدیث ہیں ان کے بارے میں جاننا اتنا ہی ضروری ہے جیسے کہ ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے ہماری نبی کا، اللہ کا کیا حکم ہے نا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمارا کام ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی ہو، اور ہر کام میں ہمیں اللہ کی رضا سمجھ کے کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کا ہر کام کو اسی طرح اجر و ثواب ملے۔ آج کی حدیث ہے کہ جو ہم نے پہلے حدیث میں تھی تو حضرت برا بن عازب نے بیان کی، ان سے آگے کئی لوگوں سے روایت کی۔ سنن ابن داؤد میں یہ حدیث 2 واسطوں سے آئی ہے۔ ایک واسطے کے راویوں میں مشہور راوی جریر ہیں اور دوسرے واسطے کے راویوں میں حناد ہیں۔ حدیث کے بعض حصے کسی ایک واسطے سے اور دوسرے کی نسبت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، کہیں دونوں متفق ہیں۔ ذیل میں حدیث کو مسلسل بیان کر کے دائیں طرف حاشیے کے ساتھ جو ہے واضح جو انہوں نے کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری شخص کے جنازے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب قبر کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ ابھی خود ہی نہیں تھی، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم اسی طرح خاموشی سے ساکت بیٹھے ہوئے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے تھے کہ ذرا بھی ہلے تو اڑ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو رید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کرنے والے پشت پھیر کر واپسی کے لیے لوٹتے ہیں اور مردہ ان کی جوتوں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے سوال کرنے کے لیے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ بس اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اے شخص، تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جنہیں تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کو سچ کہا۔ بس یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت 27 کا یہ ترجمہ ہے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ کا ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کی طرف جنت کی ہوا، جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اس کی قبر اس کے لیے اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ کھلی ہوتی ہے۔ پھر کافر کی موت کو بیان کے اس کی روح کے جسم میں واپس لایا جاتا ہے۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص جنہیں تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے اس نے جھوٹ بولا، بس اس کے لیے دوزخ کا بچھونا بچھا دو، اسے دوزخ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پھر دوزخ کی گرمی اور لو اس کی طرف آنے لگتی ہے تو اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں جو ایک دوسرے کے اوپر تلے ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اندھا گونگا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کے پاس ایک لوہے کا گرز لیا ہوتا ہے جو اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ کو مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس گرز کے ساتھ اس کافر کو ایک ضرب لگاتا ہے جس کی آواز انسانوں اور جنوں کے سوا ہر شے سن سکتی ہے جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ بس وہ اس ضرب کے باعث وہ کافر خاک ہو کر رہ جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے، پھر اس پر ضرب لگا کر مٹی کر دی جاتی ہے، پھر روح ڈالی جاتی ہے، قیامت تک اس پر یہی عذاب ہوتا رہتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہمارے ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔